بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میرا نام ہے اریبہ عمران اور میں آپ کے لیے اچھی اسلامی کہانیاں لائی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا دھیان رکھ لیجیے اور انہیں ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجیے۔ نمبر 1، کیا یہ وقت نماز ادا کرنے کا تو نہیں؟ نمبر 2، آپ نے اسکول کا ہوم ورک تو نہیں کرنا؟ نمبر 3، آپ کا کل کوئی امتحان یا ٹیسٹ تو نہیں جس کی تیاری کرنا ابھی باقی ہو؟ نمبر 4، امی ابو نے کوئی ایسا کام کہہ دیا ہو جو آپ نے ابھی تک نہ کیا ہو؟ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا کام رہ گیا ہو تو اس ویڈیو کو بند کیجیے اور فارغ ہو کر اطمینان سے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے میری بہن ادن عمران آپ کو دعا سنائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میرا نام عدن عمران ہے۔ میں آپ کو سناؤں گی سونے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے اللہ، میں تیرا نام لے کے سوتی ہوں، میں تیرا نام لے کر اٹھتی ہوں۔ تھینک یو۔ ہماری آج کی کہانی ہے غرور کا انجام، جس میں ایک کریکٹر قارون ہے۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نہایت ہی امیر و قبیض شخص تھا۔ اس شخص کا نام قارون تھا۔ قارون کو اللہ نے بے پناہ دولت دی تھی۔ اس کے مال و دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سونے چاندی کے خزانوں کی چابیاں کئی صندوقوں میں رکھی جاتی تھیں اور ان صندوقوں کو اس کے غلام اٹھاتے تھے۔ قارون کے پاس جتنا بڑا خزانہ تھا، اس کا دل اتنا ہی چھوٹا تھا۔ وہ اپنے خزانے کو خود ہی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا، مگر کسی غریب کو ایک پائی تک نہیں دیتا تھا۔ ایک دن قارون اپنے خزانوں میں سے ایک خزانے میں داخل ہوا۔ یہ خزانہ ایک تہہ خانے کے اندر تھا۔ اس قدر سونا چاندی اور ہیرے جواہرات دیکھ کر اس نے خوشی کے نعرے لگائے اور فخر و غرور سے کہنے لگا، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں۔ اس دولت نے مجھے بڑا اور طاقتور بنا دیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے پاس اس کے محل میں کچھ لوگوں کو بھیجا۔ انہوں نے قارون کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر دولت اس لیے دی ہے کہ یہ بھلا دولت مند ہو کر کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کو بھی دے، ان کے دکھ درد کا احساس کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ دیا ہے، اس طرح وہ بھی لوگوں کو کچھ دے۔ ان کی باتیں سن کر قارون بڑے غرور سے چیخا، میرے محل سے نکل جاؤ! یہ ساری دولت میں نے اپنی محنت، اپنے علم اور اپنی ذہانت سے حاصل کی ہے۔ اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ میں کسی کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یوں قارون کو جب بھی کوئی سمجھانے آتا، وہ اسی طرح سے پیش آتا اور اسے اپنے محل سے نکال دیتا۔ قارون لوگوں پر اپنی دولت اور روب جمانے کے لیے بڑی شان سے شہر میں نکلتا۔ وہ خود ایک قیمتی بگھی میں سوار ہوتا۔ اس کے آگے خزانوں کی چابیوں سے لدے اونٹ اور گھوڑے ہوتے۔ وہ لوگوں پر اپنے مال و دولت کا روب جمانا چاہتا تھا۔ اچھے اور نیک لوگ کہتے کہ قارون پر افسوس، اس کا دماغ چل گیا ہے، اور کمزور ایمان والے کہتے، کاش ہم بھی اس قدر امیر ہوتے۔ جب قارون کا غرور حد سے بڑھ گیا
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولنے لگا تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ جو اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں نہ مانی، قارون نے یہ باتیں نہ مانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ پھر انہوں نے دعا کی تو اس پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا تو وہ پھٹ گئی۔ قارون اپنے سارے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مغرور قارون کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اللہ کے رسولوں سے جھگڑا کرنے والوں اور اللہ کے سامنے غرور اور سرکشی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس میں نتیجہ بھی یہی ہے، مطلب مورل، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہے تو اسے غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت آپ کو صرف ایک آزمائش آزمایا ہے، آپ کا ٹیسٹ لینا چاہا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو آپ اس دولت کا کیا کریں گے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس زیادہ دولت ہے تو قارون کی طرح بالکل مت کیجیے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔